نالج اینڈ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم اور 19 کے عدد کے حیرت انگیز حقائق کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن کریم خالق کائنات اللہ رب العزت کا کلام اور اسی کی تصنیف ہے، لہٰذا اس کے علوم اور حکمتوں پر مکمل عبور انسان کے بس کی بات نہیں۔ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل بات داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور حساب کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے وہ ساری کیلکولیشن درم برم ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ قرآن پاک کی اعجازی شان نمایاں ہے۔ یہ حساب کتاب اور کیلکولیشن اتنی باریک ہے کہ کوئی مصنف اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، 70 کی دہائی میں ایک مصری امریکی ڈاکٹر راشد خلیفہ نے قرآن پاک کے الفاظ کے اندر تعلق کے حسابی نظام کو سمجھنے کے لیے جب قرآن پاک کو کمپیوٹر میں فیڈ کیا تو کمپیوٹر کا جواب پا کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا کہ قرآن مجید میں ایک زبردست حسابی نظام موجود ہے جس میں 19 کا عدد ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ 19 کا ہندسہ قرآن مجید میں صرف ایک بار سورہ مدثر کی آیت نمبر 30 میں آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہا 19، اس یعنی جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ آئیے ذرا قرآن حکیم کے اس حسابی نظام کا جائزہ لیتے ہیں جس میں مرکزی کردار 19 کے عدد کا ہے۔ 19 بذات خود ایک مکمل ہندسہ ہے جو 1 اور 9 سے مل کر بنتا ہے۔ ریاضی میں 1 سے کم کوئی عدد نہیں اور 9 سے بڑا کوئی عدد نہیں، گویا 19 نے 1 سے لے کر 9 تک تمام ہندسوں کو اپنے احاطہ میں لے لیا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں کل 114 سورتیں ہیں جو 6 اور 19 کا حاصل ضرب ہیں۔ قرآن مجید کی بسم اللہ سے شروع کریں تو قرآن پاک کی 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ آتی ہے، جبکہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن سورہ نمل میں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملکہ بلقیس کے نام خط کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ مکمل بسم اللہ ملتی ہے۔ اس طرح اس کی تعداد 114 ہوئی جو 19 اور 6 کا حاصل ضرب ہے۔ اگر بسم اللہ کے کل حروف کی بات کی جائے تو اس کے کل حروف کی تعداد بھی 19 ہی ہے۔ ناظرین کرام، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کا ذکر کریں تو یہ سورہ الگ کی پہلی 5 آیات ہیں اور یہیں سے 19 کے حسابی فارمولے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان 5 آیات کے کل الفاظ 19 ہیں اور ان 19 الفاظ کے کل 76 حروف ہیں جو 4 اور 19 کا حاصل ضرب ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، بات یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب سورہ الگ کے کل حروف کی گنتی کی گئی تو عقل ورطہ حیرت میں ڈوب گئی کہ اس کے کل حروف 304 ہیں جو 16 اور 19 کا حاصل ضرب ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ جان کر مزید حیرت ہوگی کہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورہ الگ قرآن پاک کی 96 نمبر سورت ہے۔ اگر قرآن کریم کی آخری سورہ والناس کی طرف سے گنتی کریں تو سورہ الگ کا نمبر 19 بنتا ہے، اور اگر قرآن پاک کی ابتدا سے دیکھیں تو سورہ الگ سے پہلے 95 سورتیں ہیں جو ٹھیک 19 اور 5 کا حاصل ضرب ہیں۔ اگر قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورہ نصر کا ذکر کریں تو اللہ پاک نے یہاں بھی 19 کا نظام برقرار رکھا ہے۔ پہلی وحی کی طرح آخری وحی بھی 19 الفاظ پر مشتمل ہے، یعنی قرآن کریم کی پہلی اور آخری وحی ایک ہی حسابی قاعدے سے نازل ہوئی۔ اگر قرآن پاک کے حروف مقطعات کا ذکر کریں تو آپ کو ایک مرتبہ پھر خوشگوار حیرت کا جھٹکا محسوس ہوگا۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی 49 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ حروف مقطعات مثلاً الف لام میم حامیم عین سین کاف، جن کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جب ان حروف کو مذکورہ صورتوں سے علیحدہ علیحدہ جمع کرتے ہیں تو پھر ہر حروف کی تعداد کا مجموعہ 19 پر پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔ مثلاً نون سورہ قلم کے شروع میں ہے، اس سورہ میں نون کی تعداد 133 ہے جو 19 اور 7 کا حاصل ضرب ہے۔ اسی طرح کاف، سورہ کاف اور سورہ شورى کا حرف مقطع ہے جو ان صورتوں میں 57 بار آیا ہے، جو 19 اور 3 کا حاصل ضرب ہے۔ اسی طرح سواد 3 صورتوں الاعراف، مریم اور سورہ سواد میں 152 مرتبہ آیا ہے جو 19 اور 8 کا حاصل ضرب ہے۔ اسی طرح باقی تمام حروف مقطعات کی تعداد بھی مختلف صورتوں میں 19 ہی کا حاصل ضرب ہے۔
ناظرین، آج جب کہ انسان کو اپنی عقل اور سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے، یہی قرآن کریم پھر اپنا چیلنج دہراتا ہے۔ ریاضی دان، سائنسدان اور ہر خاص و عام یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا حسابی نظام ڈالنا انسانی بساط سے باہر ہے۔ طاقتور سے طاقتور کمپیوٹر کی مدد سے بھی اس جیسے حسابی نظام کے مطابق کسی کتاب کی تشکیل ناممکن ہوگی۔ قرآن کریم کا حسابی نظام اللہ تعالیٰ کا ایسا شاہکار معجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔